السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ تابوت سکینہ کہ جو بنی اسرائیل کے پاس تھا اور جسے عمالقہ قوم چھین کر لے گئی تھی، اس کی برکات اور فضائل کیا تھے، اور اس صندوق میں ایسا کیا تھا کہ اس کو نہ وہ جل سکتا تھا، نہ اس کے تالے کھل سکتے تھے، اور کوئی بھی اس کو تباہ کرنا چاہتا تو وہ خود تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ اور اس کی جتنی برکات اور رحمتیں تھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ سب میں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کہا جاتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ صندوق شمشاد کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جو حضرت آدم علیہ السلام پر یہ صندوق آسمان سے نازل ہوا تھا۔ یہ آپ کی آخر زندگی تک آپ کے پاس رہا اور پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد اور نبیوں میں منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ صندوق حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا اور آپ کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا، تو آپ نے اس میں تورات شریف اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرنے جاتے اور کفار کے لشکروں کی کثرت اور ان کی شان و شوکت دیکھ کر ڈر جاتے اور ان کے سینوں میں دل دھڑکنے لگتے اور خوف پیدا ہو جاتا، تو وہ اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے تھے۔ تو اللہ کی رحمت سے اس صندوق سے ایسی رحمتوں اور برکتوں کا ظہور ہوتا تھا کہ مجاہدین کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا سامان پیدا ہو جاتا اور مجاہدین کے لرزتے ہوئے سینے پتھر کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو جاتے تھے، اور جس قدر صندوق کو وہ آگے بڑھاتے تھے، آسمان سے ان پر نصر من اللہ و فتح قریب کی بشارت عظمیٰ نازل ہوا کرتی اور مجاہدین کو فتح مبین حاصل ہو جایا کرتی تھی۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہو جاتا تو وہ اس صندوق سے فیصلہ کراتے تھے۔ صندوق سے فیصلے کے وقت ایک خاص آواز آتی اور فتح کی بشارت سنی جاتی تھی۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ کر اور اس کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا اور بنی اسرائیل پر آنے والی مصائب اور بلائیں اور وبائیں اور آفات ٹل جایا کرتی تھیں۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ یعنی سکون کا باعث تھا، برکت و رحمت کا خزینہ تھا اور نصرت خداوندی کے نزول کا انتہائی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئے اور ان لوگوں میں گناہ کے طغیانی اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہو گیا، تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر اللہ کا یہ غضب نازل ہو گیا کہ قوم عمالقہ کے کفار نے ایک لشکر جرار کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کافروں نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو لوٹ مار کرنا شروع کر دی اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ عمارتوں کو توڑ پھوڑ کر سارے شہر کو انہوں نے تہس نہس کر ڈالا اور اس متبرک صندوق کو بھی اٹھا کر لے گئے۔ اس متبرک مقدس صندوق کو نجاستوں کے کوڑے خانہ میں جا کر انہوں نے پھینک دیا، لیکن اس بے ادبی کا قوم عمالقہ پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں کے ہجوم میں جھنجھوڑ دیے گئے۔ چنانچہ قوم عمالقہ کے 5 شہر بالکل برباد اور ویران ہو گئے، یہاں تک کہ ان کافروں کو یقین ہو گیا کہ یہ صندوق رحمت کی بے ادبی کا عذاب ہم پر پڑ گیا ہے، اور تو ان کافروں کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کافروں نے چاہا کہ وہ اس صندوق پر چڑھ کر پاخانہ پیشاب وغیرہ کریں، تو ان کو ایسی بیماریاں لاحق ہو گئیں کہ وہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئے
اور وہ تکلیف کی شدت برداشت نہ کر سکے اور ان میں سے بہت سوں کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس مقدس صندوق کو شہر سے نکال دینے کا فیصلہ کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس تابوت کا سر جو تھا وہ اس طرح کا تھا کہ جیسے بلی کا سر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تابوت سکینہ کے چاروں طرف دعا جو کوئی مانگتا تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتا، اور اگر کسی لڑائی کا موقع ہوتا تو اس تابوت سے ایک خاص آواز نکلتی جیسے بلی کی آواز نکلتی ہے، اور اس آواز کے نکلتے ہی دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہو جاتی اور تمام دشمن بھاگ کھڑے ہوتے، اور مومن لوگ اس کی برکت سے فتح یاب ہو جاتے، اور انہیں اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آسائش اور آرام عطا فرماتا تھا۔ مگر اس تابوت کے اندر کیا چیز تھی یہ کوئی نہیں بتا سکتا، اور قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، اور کہا ان کو ان کے نبی نے کہ یہ ان کی سلطنت کی نشانی ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جو کہ تمہارے رب کی طرف سے ہوگا، اور موسیٰ اور ہارون کی اولادیں اس کو چھوڑ گئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کو لے کر آئیں گے۔ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کا عصا اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور وہ ترنجبین جو آسمان سے ان کی قوم کے لیے میدان طیہ میں اترتی تھی، یعنی جو من و سلوہ آسمان سے اترتا تھا، اس کا ایک مرتبان بھی اس صندوق کے اندر موجود تھا، اور وہ تختیاں تورات کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ماری اور وہ ٹوٹ گئی تھیں، وہ بھی اس صندوق کے اندر موجود تھیں، اور اس کے علاوہ بہت سے تبرکات نبیوں کے اس صندوق کے اندر موجود تھے، اور یہ صندوق نسل در نسل بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جنگ جب پیش آتی تو ان کے سردار آگے لے کر چلتے اور پھر حملہ دشمن پر کرتے، تو اس وقت اس کو اپنے آگے رکھ لیتے، تو اللہ تعالیٰ اس صندوق کی برکت سے بنی اسرائیل کو فتح عطا فرماتا۔ جب بنی اسرائیل بدنیت ہو گئے تو وہ صندوق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے چھین لیا گیا، اور پھر یہ صندوق طالوت بادشاہ کے پاس خود بخود کیسے پہنچ گیا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ جب قوم عمالقہ اس کو اٹھا کر لے گئے تو وہ بہت سی بلاؤں اور آفات کا شکار ہو گئے، اور خاص طور پر ان کو گردن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی بیماری ہو گئی کہ ان کے گاؤں تباہ و برباد ہو گئے، اور جب ان کے بہت سی قوم میں سے بہت سے لوگوں کا تباہی اور بربادی کا وہ لوگ شکار ہو گئے، تو انہوں نے باہم فیصلہ کیا کہ اس صندوق کو واپس کہیں بھیج دیا جائے، لہٰذا انہوں نے اس صندوق کو بنی اسرائیل کی طرف واپس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا۔ روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت غریب مسکین تھا، اس شخص کی 2 بیویاں تھیں، ان میں سے ایک عورت نے ایک لڑکا جنا اور دوسری کو کوئی اولاد نہ تھی، اور جس عورت کا لڑکا پیدا ہوا اس نے دوسری سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے مانگے عطا کر دیا ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ مانگنے سے بھی اولاد نہیں دیتا، اور میں تو اس کی درگاہ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اگر بن مانگے دیا ہے تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت تو ضرور دے گا۔ لہٰذا وہ جس عورت کا بیٹا نہ ہوا تھا وہ تمام رات اللہ کی عبادت کرتی، اپنا سر سجدے میں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمت دے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں ایک بیٹا عطا فرما دیا۔ پھر اس عورت نے اس بیٹے کا نام شموئیل رکھا۔ جب وہ بڑے ہوئے اور تقریباً 40 برس کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل و کرم سے نبوت سے سرفراز کیا تاکہ وہ مخلوق خدا کو
सीधा रास्ता दिखाएं और अल्लाह ताला की वहदानियत का इजहार करें ताकि दुनिया से गुमराह लोगों का ख़ात्मा हो जाए। तारीख़ से मालूम होता है कि जब हज़रत शमूएल ने नबूवत खुदावंदी से सरफराज होने के बाद लोगों को खुदा की दावत दी तो अक्सर लोग कौम बनी इसराइल के इन पर ईमान ले आए। हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने कौम बनी इसराइल से कहा कि कौम अमालिका जो हमसे ताबूत सकीना छीन कर ले गए हैं, हमें चाहिए कि हम हर सूरत उनसे वापस लेकर आएं, चाहे हमें उनसे जंग ही क्यों ना करना पड़े। फिर सब लोगों ने उनसे वादा किया और जो काफिर थे उन्होंने इस ताबूत को ले जाकर एक गंदी जगह पर रख दिया, लेकिन खुदा के फजल से रख दिया। और फिर उन्होंने चाहा कि वो इस संदूक को आग लगा दें, लेकिन अल्लाह के फजल से जब उन्होंने आग दहकाई और इस संदूक को जलाना चाहा तो संदूक आग में पड़ा रहा, लेकिन उसको आग न जला सकी। और फिर उन्होंने चाहा कि इस संदूक को तोड़ दें और उन्होंने बेतहाशा कोशिश की कि इसको तोड़ें और इसको ज़रब लगाएं, लेकिन संदूक पर कोई असर ना हुआ। और आखिर वो मजबूर होकर कहने लगे, भाई ये तो ताबूत बनी इसराइल के खुदा का है, इसीलिए ये ना तो टूटता है और ना ही इसे आग जलाती है। और उन्होंने ये भी कोशिश की कि इस ताबूत पर लगे हुए तालों को खोल डालें, लेकिन वो बिल्कुल नाकाम और नामुराद रहे। अल्लाह ताला ने उनके किसी नापाक इरादे को पूरा ना होने दिया। फिर इन लोगों ने इस ताबूत को उठाकर एक नापाक जगह पर, जहाँ पर वो पेशाब पखाना करते थे, वहाँ पर रख दिया। और जाकर उस पर जब उन्होंने चाहा कि वो उस पर गंद करें तो उनके जिस्मों में नासूर पैदा हो गया और उन्हें बवासीर और इस तरह की और मज़ीद गंदी बीमारियां हो गईं। और जो अगर उस पर कोशिश करता कि वो उसको गंदा करे, उस पर पेशाब वगैरह करे, तो उसको ऐसी बीमारी हो जाती कि सिर्फ की मौत वाक़ई होकर रहती और उसके जिस्म में कीड़े पड़ जाते और उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती और वह तड़प तड़प कर मर जाता। और बाज़ रवायात में है कि और जब कौम अमालिका ताबूत को बनी इसराइल से छीनकर अपनी कौम के पास ले गए तो उन्होंने इस बुत को, इस ताबूत सकीना को एक बुत के नीचे रख दिया। फिर जब सुबह हुई तो उन्होंने देखा ताबूत बुत के ऊपर पड़ा हुआ है। उन्होंने दोबारा इस ताबूत को बुत के ऊपर से उठाया और दोबारा बुत के नीचे रखकर चले गए। अगले रोज़ वापस आए तो उन्होंने देखा कि संदूक फिर बुत के ऊपर पड़ा हुआ था। वो बार बार ऐसा करते और इसको उठाकर बुत के नीचे रखते, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ताबूत सकीना दोबारा बुत के सर पर पड़ा होता। फिर उनको यकीन हो गया कि ये तो अल्लाह की तरफ से है। कौम अमालिका को जब यकीन हो गया कि वो ताबूत सकीना के साथ जो भी बदसलूकी करते हैं उसका असर उनकी ज़िंदगियों में होता है और उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने आकर जकड़ लिया। और जब वो बहुत ज़्यादा बलाओं और आफात का शिकार होने लगे तो उन्होंने फ़ैसला किया कि ताबूत को बैलगाड़ी में रखकर बैलों को हाँक दिया जाए और बैल खुद ही इस ताबूत सकीना को कहीं फेंक आएंगे। और अब कौम अमालिका को समझ आ चुका था कि ये संदूक जो है ये मुसलमानों के लिए रहमत और काफिरों के लिए किसी अजाब से कम नहीं। लिहाजा काफिरों ने एक बैलगाड़ी मंगवाई, उस पर ताबूत सकीना को रखकर बनी इसराइल की बस्तियों की तरफ हाँक दिया। फिर अल्लाह ताला ने 4 फरिश्तों को मुकर्रर फरमा दिया जो इस मुबारक संदूक को बनी इसराइल के नबी हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम की खिदमत में लाए। इस तरह फिर बनी इसराइल की खोई हुई नेमत उनको दोबारा मिल गई। ये संदूक ठीक उस वक्त हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा जबकि हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम ने तालूत को बादशाह बना दिया था और बनी इसराइल तालूत की बादशाही तस्लीम करने पर तैयार नहीं थे और यही शर्त ठहरी थी कि मुक़द्दस संदूक आ जाए तो हम तालूत की बादशाही को तस्लीम कर लेंगे। चुनांचे संदूक आ गया और बनी इसराइल तालूत की बादशाही पर रज़ामंद हो गए।
تاریخ میں لکھا ہے کہ اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، تورات کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ حضرات انبیاء کرام کی صورتوں کے حلیے وغیرہ سب سامان شامل تھے۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں وہ ایک تشت بھی تھا جس میں نبیوں کے سینوں کو دھویا جاتا تھا، وہ تھال بھی اس صندوق میں موجود تھا۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں ارشاد خداوندی ہے اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکہ کی کہ اس کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں بہت بڑی نشانی ہے، اگر تم ایمان والے ہو تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ اس کی کیا نشانی ہے کہ طالوت ہمارا بادشاہ ہے؟ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تمہارا وہ مشہور و معروف بابرکت تابوت سکینہ واپس آ جائے گا جس سے تمہیں اللہ تعالیٰ تسکین دیتا تھا اور جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمایا۔ اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں موجود تھیں، ان کے مکانات کی تصویریں تھیں اور آخر میں حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور حضور پر نور کے مقدس گھر کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت قیام میں ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد آپ کے صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام تصویروں کو دیکھا، یہ صندوق نسل در نسل منتقل ہوتا گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی تھی کہ میں اپنی اولاد میں تمام انبیاء کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صندوق جنت سے نازل فرمایا اور اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی تصویریں موجود تھیں جن کو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک یہ صندوق جب پہنچا، آپ اس میں تورات بھی رکھتے تھے اور اپنا خاص سامان بھی اسی میں رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ اس تابوت میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے تھے، حضرت موسیٰ کا عصا اور آپ کے کپڑے، آپ کی نالین شریف، حضرت ہارون کا عمامہ، اور اسی لیے اس صندوق کی برکات بہت زیادہ تھیں اور اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ فرشتے جب طالوت کے گھر کے سامنے اس تابوت سکینہ کو چھوڑ گئے تو یہی بنی اسرائیل کے لیے نشانی تھی کہ یہ طالوت کی بادشاہی کی نشانی اسے قرار دے دیا گیا۔ لہٰذا بنی اسرائیل نے جب یہ تابوت سکینہ کو دیکھا تو انہوں نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا اور تابوت کے آتے ہی انہیں اپنی فتح کا یقین ہو گیا۔ طالوت نے بنی اسرائیل سے 70,000 جوان منتخب کیے جن میں حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ یہ ایک جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا، یعنی جس جگہ پر اس تابوت کو رکھنا ہوتا ایک خاص خیمہ اس کے لیے بنایا جاتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے خدا کے حکم سے جب اللہ کا گھر بنانا شروع کیا جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصیٰ موجود ہے، لیکن یہ عالیشان گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پورا ہوا اور اس کو یہودی ہیکل سلیمانی کے نام سے پکارتے ہیں۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں
وہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل کی کوئی چیز باقی موجود نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہرین اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ مزید میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی کہ طالوت کو جب اللہ تعالیٰ نے ایک نہر سے آزمایا کہ کوئی بھی مجاہد جو مسلمان ہے وہ اس نہر کا پانی نہیں پیے گا، تو کیا بنی اسرائیل اس آزمائش پر پورے اترے یا نہیں؟ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی، اور اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔